ہمارے یہاں جب بھی سردی کا موسم آتا ہے تو ایک مسئلہ بڑا کامن ہوتا ہے اور وہ سردی میں وضو کرنا ہے۔ خاص طور پر فجر اور عشاء کی نماز کے لیے چونکہ اس میں سردی زیادہ ہوتی ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں اکثر یہ خیال آتا ہے کہ کون اتنی سردی میں اٹھے، پھر وضو کرے، پھر نماز ادا کرے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ پھر نمازیں بھی قضا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ہے کہ کیا میں ایسی چیز کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں کہ جس کے ذریعے اللہ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور تمہارے درجات کو بھی بلند فرما دیتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو حضور نے یہاں تین باتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک یہ کہ مشقت برداشت کر کے کامل وضو کرنا، دوسرا یہ کہ مساجد کی طرف زیادہ قدم چلنا، اور تیسری بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور تمہارے درجات کو بھی بلند فرما دیتا ہے۔ پھر اس حدیث کے تحت محدثین کرام نے یہ بھی لکھا کہ سردی بھی چونکہ ایک طرح کی مشقت ہے، لہذا جو شخص سردی میں وضو کرے گا اس کو بھی یہ فضیلت جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سردی میں وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتا ہے، ایک اجر جو ہے اس کے وضو کرنے کے لیے اور دوسرا اس کی سردی کی مشقت کو برداشت کرنے کے لیے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز جس کا لوگ اکثر سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہم سردی میں وضو کو ترک کر کے تیمم کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے سب سے پہلے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس پانی گرم کرنے کی کوئی سہولت موجود نہ ہو، جبکہ آج کل پانی گرم کرنے کی سہولت ہر گھر میں موجود ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کو کوئی ایسی بیماری ہو یا آپ کی صحت ایسی ہو کہ وضو کرنے کی وجہ سے آپ کی بیماری کے بڑھ جانے اور خدا نخواستہ جان جانے کا اندیشہ ہو، تو پھر ایسی صورتوں میں تو تیمم کیا جا سکتا ہے اور وضو کو ترک کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف سردی کو بنیاد بنا کے وضو کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو شخص سردی میں وضو کرتا ہے تو اس کے لیے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتا ہے، ایک اس کے وضو کرنے کا اور ایک اس کی سردی کی مشقت کو برداشت کرنے کا۔